بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ فرائض الاصول رسائل حصہ سوم سبق نمبر 82 زمانیات میں استصحاب جاری ہونے کے حوالے سے مصنف کی تحقیق۔ تنبیہ دوم میں 3 چیزوں کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلی چیز زمان میں استصحاب جاری کرنے کے بارے میں گفتگو تھی، یہ تو مکمل ہو چکی ہے۔ آج زمانیات کے بارے میں استصحاب کرنے کے سلسلے میں مصنف تحقیق کرتے ہیں اور اس کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں۔ زمانیات زمان سے مربوط چیزوں میں استصحاب جاری ہونے کے بارے میں مصنف کیا فرماتے ہیں؟ صاحب کتاب نے پہلے زمانیات کا مطلب بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں زمانیات ایسے امور ہے جو کہ غیر مستقر ہے، خود زمان کی طرح جز بجز وجود میں آتا ہے، پہلے جز کے ختم ہونے کے ساتھ دوسرا جز وجود میں آتا ہے۔ تو زمانیات ایسی چیزیں ہیں جو خود زمان تو نہیں ہے لیکن زمان کی طرح غیر مستقر ہے، غیر قار ہے، اس کا ہر جز ختم ہونے کے بعد دوسرا جز وجود میں آتا ہے، اس کو زمانیات کہتے ہیں۔ امور زمانی کی چند مثالیں یہ ہیں، جیسے کہ تکلم، گفتگو جب انسان کرتا ہے تو گفتگو کا ایک جملہ ختم ہونے کے بعد دوسرا جملہ آتا ہے، ایک لفظ ختم ہونے کے بعد دوسرا لفظ آتا ہے۔ گفتگو ایک ساتھ وجود نہیں آ سکتا، یہ امر غیر مستقر ہے۔ لکھنا، جب انسان لکھنا شروع کرتا ہے تو ایک خط لکھنے کے بعد، ایک لفظ لکھنے کے بعد دوسرا لکھے گا۔ اسی طرح پڑھنا، چلنا پھرنا، چشمے سے پانی پھوٹنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں زمانیات کی مثالیں ہیں۔ امور زمانی میں اگر تمام اجزاء کے مجموعے کو ملا کر شیء واحد فرض کرنا ممکن ہو تو استصحاب جاری کر سکتے ہیں۔ اب یہاں سے صاحب کتاب نے زمانی میں، امور زمانی میں استصحاب جاری ہونے کا حکم بیان کیا ہے اور فرماتے ہیں جس طرح خود زمان میں ہم نے کہا، زمان میں قانون کے مطابق استصحاب جاری نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر عرف میں زمان کو، مجموع زمان کو شیء واحد فرض کیا جا سکتا ہے تو زمان میں استصحاب جاری ہوگا۔ یہ پہلے کا سبق میں بیان کیا۔ امور زمانی میں بھی صورتحال یہ ہے کہ امور زمانی میں اگر تمام اجزاء کے مجموعے کو ملا کر شیء واحد فرض کرنا ممکن ہو تو استصحاب جاری ہو سکتا ہے، وگرنہ نہیں ہے۔ وگرنہ یعنی اگر عرف میں شیء واحد فرض نہیں کر سکتے ہیں تو زمانیات میں استصحاب جاری نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ ایک گفتگو کے تمام حصوں کو آپس میں ملا کر ایک ہی گفتگو شمار کرتے ہیں، اس کی بقا میں شک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اجزاء کی قلت اور کثرت میں شک ہونا ہے، لہذا ایسی صورتحال میں قدر مشترک کا استصحاب کریں گے۔ مثال کے طور پر ایک مقرر نے ایک مجلس میں خطاب شروع کیا، 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد انسان کو شک ہوتا ہے کہ آیا اس کی گفتگو جاری ہے یا نہیں، تو اس کی پوری گفتگو اور میں شیء واحد شمار کیا جا سکتا ہے، لہذا استصحاب جاری کر سکتے ہیں، یعنی بقا، اس کی تقریر کے باقی ہونے کا استصحاب کرنا درست ہے۔ زمانیات میں استصحاب جاری ہونے پر اشکال اور صاحب کتاب کا جواب۔ اب یہاں پہ ایک اشکال مقدر ہے، کسی نے اشکال کیا زمانیات میں استصحاب جاری نہیں ہو سکتا۔ زمانیات میں استصحاب جاری ہونے پر اعتراض کرتے ہوئے کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ قدر مشترک کی بقا میں شک ہونے کی وجہ در حقیقت کلام کے آخری جز کے حدوث میں شک ہونا ہے۔ پہلے اجزاء جن کے بارے میں یقین تھا وہ تو ختم ہو چکے ہیں اور قدر مشترک نئے جز کے ضمن میں باقی ہونا مشکوک ہو چکا ہے۔ اعتراض کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ قدر مشترک یعنی گفتگو مفہوم
گفتگو مفہوم کلی ہے تو مفہوم کلی جن افراد کے ضمن میں وجود میں آنا یقین تھا وہ افراد تو ختم ہو گئے، یعنی پہلے اجزاء مکمل ہونا، اس کا خاتمہ ہونا یقینی ہے، اور آخری جز کا وجود میں آنا ہی مشکوک ہے، لہذا یہ صورت کلی قسم ثالث کی طرح ہے۔ جس فرد کے ضمن میں کلی موجود ہوا تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے، اس کی جگہ پر دوسرے فرد کے حدوث میں شک ہے، اسی وجہ سے استصحاب جاری نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح جناب شیخ نے کلی قسم ثالث کے اس قسم میں استصحاب جاری ہونے سے انکار کیا تھا، تو یہ کلی قسم ثالث کی وہ صورت ہے جس میں استصحاب جاری نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ کلی جس فرد کے ضمن میں وجود میں آیا تھا وہ تو ختم ہو گیا۔ اب آخری جز جس کے ضمن میں کلی وجود میں آنا ہے اس کی بقا میں شک ہے، تو اس فرد کے اس جز کے وجود میں آنا مشکوک ہے، یعنی مشکوک الحدوث ہے، اس کی بقا میں شک نہیں ہے بلکہ اس کے حدوث میں شک ہے، لہذا استصحاب جاری نہیں ہونا چاہیے۔ صاحب کتاب مذکورہ اعتراض کو کس طرح رد فرماتے ہیں؟ اب یہ اشکال ہے، اس کا جواب جناب شیخ دیتے ہیں۔ جناب شیخ کہتے ہیں کہ مکمل کلام کو کلی اور اس کے اجزاء کو اس کے افراد قرار دینا درست نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کل اور جز کی نسبت پائی جاتی ہے۔ تو اشکال کرنے والے نے کل اور جز، کلی اور جزئی میں اشتباہ کیا ہے، اس لیے وہ اشکال کر رہا ہے۔ تو گفتگو کلام مکمل کل ہے اور اس کی جو اجزاء ہے اس کا جز ہے، کل اور جز الگ چیز ہے، کلی اور افراد الگ ہے، کلی اور جزئی الگ چیز ہے۔ تو اس حساب کلی قسم ثالث کی اس نے بات کی ہے تو وہ تو کلی اور اس کے افراد کی بات ہے، کلی اور جزئی کی بات، اور ہمارے ماء لباس میں جو گفتگو ہے وہ کل اور جز کے بارے میں ہے۔ ایک کلام یعنی ایک گفتگو کے تمام اجزاء مل کر ایک چیز شمار کی جاتی ہے، اور اس کی بقا سے مراد اس کے مجموعے کا ایک جز کے وجود میں آنے کے ساتھ پہلے موجود ہونا یقینی تھا، ابھی اس کے آخری جز کے وجود میں آنے کے ساتھ دوسرے زمانے میں موجود ہونا ہے، لہذا یہ مثال کلی قسم اول میں شامل ہوتی ہے، اس میں استصحاب جاری ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس یہ مثال گفتگو والی مثال کلی قسم ثالث کے بجائے کلی قسم اول میں شامل ہونا چاہیے، اور اس کے پہلے جز کے ساتھ اس کا وجود میں آنا یقینی ہے، پھر اس کے دوسرا تیسرا جز کے ساتھ اس کا کل باقی ہونا مشکوک ہے، لہذا اس میں استصحاب کر سکتے ہیں، استصحاب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کل اور کلی کے درمیان 3 فرق پائے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ کوئی پوچھ سکتا ہے کل اور جز، کلی اور جزئی کے درمیان کیا فرق ہے؟ تو علماء نے 3 بنیادی فرق بتایا ہے۔ کل اور کلی کے درمیان 3 فرق پائے جاتے ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ کل کا قوام اس کے تمام اجزاء پر موقوف ہے، لیکن کلی میں ایسا نہیں ہے، یعنی اگر ایک جگہ پر کل ہو تو اس کے پورے اجزاء مکمل ہو تو کل وجود میں آتا ہے، یہ قائم ہوتا ہے، ورنہ اگر اس کے اجزاء میں سے بعض موجود نہ ہو تو کل قائم نہیں ہوتا۔ لیکن کلی میں ایسا نہیں ہے، کلی کے وجود میں آنے کے لیے اس کے تمام افراد وجود میں آنا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ کلی اپنے جزئی پر حمل ہوتا ہے، لیکن کل جز پر حمل نہیں ہو سکتا۔ کلی جزئی پر حمل کر سکتے ہیں، جیسا کہ زید انسان کہہ سکتے ہیں، انسان کلی ہے، زید جزئی ہے، تو کلی کو اپنے جزئی پر حمل کرنا صحیح ہے، لیکن کل کو جز پر حمل نہیں کر سکتے، جیسے کہ ید، انسان کا ہاتھ جز ہے، انسان کا خود پورا جسم کل ہے، کل زید انسان کل ہے اور اس کا ہاتھ جز ہے، تو مثلا آپ جملہ نہیں بنا سکتے ہیں کہ الید زیدون یا زید ید نہیں کہہ سکتا ہے زید ہاتھ ہے یا ہاتھ زید ہے۔ تو کل اور جز میں ایک دوسرے پر حمل کرنا صحیح نہیں ہے۔
تیسرا فرق یہ ہے کہ کل کے اجزاء محدود ہوتے ہیں، لیکن کلی کے افراد محدود بھی ہو سکتا ہے، غیر محدود بھی ہوتے ہیں۔ کلی کے افراد لامحدود بھی ہو سکتے ہیں اور محدود بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہر کل کے اجزاء محدود ہوتے ہیں۔ جب اجزاء مکمل نہ ہو تو کل نہیں بنتا، تو اجزاء ہمیشہ محدود ہی ہوتے ہیں۔ یہ تین فرق ہے کل اور جز، کلی اور جزئی کے درمیان۔ تو گزشتہ مثال میں ایک کلام، ایک گفتگو کے جو اجزاء ہے وہ اس کے لیے جز ہے، اور ایک گفتگو اس کے لیے کل شمار کیا جاتا ہے، اور اشکال کرنے والے نے اس گفتگو اور کلام کو، ایک کلام کو کلی فرض کیا ہے اور اس کے اجزاء کو اس کے لیے افراد فرض کیا ہے، اور یہ غلط ہے۔ صاحب کتاب نے اصل اشکال کی وجہ بیان کیا۔ وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي، قسم ثانی کی وضاحت کرتے ہیں زمانیات کے بارے میں۔ قسم ثانی سے مراد زمانیات ہے، جو زمان سے مربوط چیزیں ہیں۔ اعنی الامور التدریجیہ، صاحب کتاب کہہ رہے کہ قسم ثانی سے میری مراد امور تدریجی ہے، الغیر القارہ، جو مستقر نہیں ہے، کالتکلم، جیسا کہ کلام کرنا، گفتگو کرنا، والکتابہ، لکھنا، والمشی، چلنا، ونبع الماء من العین، چشمے سے پانی پھوٹنا، وسیلان دم الحیض من الرحم، عورت کے رحم سے خون حیض کا جاری ہونا، یہ سب کے سب امور تدریجی ہے، زمان کی طرح جز بجز وجود میں آنے والی چیزیں ہیں۔ فالظاہر جواز اجراء الاستصحاب فيما يمكن ان يفرض فيها امرا واحدا مستمرا، اور ان موارد میں جہاں پہ فرض واحد، امر واحد مستمر فرض کرنا ممکن ہو، اس میں استصحاب جاری کرنا جائز ہے۔ نظیر ما ذکرنا ہو فی نفس الزمان، جیسا کہ اسی طرح گفتگو ہم نے خود زمان میں بیان کیا، زمان میں استصحاب جاری کرنے کے لیے توجیہات بیان کیا، ان میں سے ایک توجیہ یہی ہے کہ مجموع زمان کو شیء واحد فرض کرنا ممکن ہو تو استصحاب جاری ہو سکتا ہے، تو زمانیات میں بھی یہی صورتحال ہے۔ فیفرض التکلم مثلا مجموع اجزائہ امرا واحدا، تو تکلم بطور مثال گفتگو اور تکلم کے مجموع اجزاء امر واحد فرض کیا جائے گا۔ والشک فی بقائہ لأجل الشک فی قلت اجزاء ذلک الفرد الموجود من فی الخارج، اور تکلم کے باقی ہونے میں شک ہونا اس شک کی وجہ سے ہے کہ اس کے فرد کے اجزاء جو موجود ہے وہ خارج میں کم ہے، وہ کثرت یا اس موجود کے اجزاء زیادہ ہے، اس میں شک ہے۔ اگر کلام کے اجزاء زیادہ ہو تو کلام باقی ہے، گفتگو تکلم باقی ہے، اگر اجزاء کم ہو تو گفتگو ختم ہو گئی ہے اور تکلم باقی نہیں ہے۔ فَيَسْتَذْهَبُ الْقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ قَلِيلِ الْأَجْزَاءِ وَكَثِيرِهَا، تو اس صورت میں قدر مشترک استصحاب کیا جائے گا، اور قدر مشترک قلیل اجزاء اور کثیر اجزاء کے درمیان ہے، یعنی تکلم کے اجزاء کم ہو یا زیادہ ہو، اس کے درمیان جو قدر مشترک ہے اس کا استصحاب ہوگا۔ قدر مشترک یعنی تکلم ہے، تکلم قدر مشترک ہے قلیل اجزاء اور کثیر اجزاء دونوں کے درمیان، اور اسی قدر مشترک کو استصحاب کر سکتے ہیں۔ والدعوى أن الشك في بقاء القدر المشترك ناش عن حدوث جزء آخر من الكلام، ودعوى کے بعد اس اشکال کی طرف اشارہ ہے جو کسی نے زمانیات میں استصحاب جاری کرنے پر اشکال کیا۔ ودعوى، یہ دعویٰ کرنا، ان الشك في بقاء القدر المشترك، قدر مشترک کی بقا میں شک ہونا، ناشن پیدا ہونے والا ہے، عن حدوث جزء آخر من الکلام، کلام کے آخری جز کے حدوث کے بارے میں شک ہونے سے۔ والاصل عدمہ، اور آخری جز حادث ہونے کے بارے میں شک ہو تو اصل عدم حدوث ہے۔ المستلزم لارتفاع القدر المشترک، اور آخری جز کے عدم سے قدر مشترک کے رفع ہونے کا مستلزم بنتا ہے، یعنی اگر آخری جز نہ ہو تو کلام کے قدر مشترک بھی منتفی ہوگا۔ فهو من قبیل القسم الثالث من الاقسام المذکورہ فی الامر السابق، تو یہ قسم ثالث کے قبیل میں سے ہے۔ قسم ثالث سے مراد یعنی کلی قسم ثالث کے قسم میں سے ہے، من الاقسام المذکورہ فی الامر السابق، جو امر سابق میں
کلی کے اقسام گزر گئے ہیں تنبیہ اول میں کلی کے 3 اقسام بیان کیا، تو اشکال کرنے والے کہہ رہے کہ یہ کلی قسم ثالث والی صورت بنتی ہے اور اس میں استضعاف جاری نہیں کر سکتے ہیں۔ وَالدَّعْوَى مَدْفُوعَةٌ، یہ دعویٰ مبتدا ہے، مدفوعۃ خبر ہے، اس کا جواب ہے کہ اس طرح دعویٰ کرنا مدفوع ہے، اس کو دفع کیا جاتا ہے کہ بِأَنَّ الظَّاهِرَ كَوْنُهُ مِنْ قَبِيلِ الْأَوَّلِ مِنْ تِلْكَ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، ظاہراً یہ صورت ان اقسام ثلاثہ میں سے پہلے قسم میں سے ہے، یعنی کلی قسم اول کی صورت بنتی ہے، کیونکہ لأن المفروض فی توجیہ الاستصحاب جعل كل فرد من التکلم مجموع ما یقع فی الخارج من الاجزاء، کیونکہ جو فرض کیا ہے استصحاب کی توجیہ میں جعل كل فرد من التکلم، تکلم کا ہر فرد مجموع ما یقع من الخارج من الاجزاء، خارج میں اجزاء میں سے جو واقع ہوتا ہے اس کا مجموع ہے، التی یجمعها رابطۃ، اور ان تمام اجزاء کو ایک رابطے نے جمع کیا، توجب عدها شیئا واحدا، اور وہ رابطہ ان تمام اجزاء کو شیء واحد بنانے کا سبب بنا ہے، وفردا من الطبیعہ، اور ایک طبیعت کا فرد قرار دینے کا سبب بنا ہے۔ لا جعل كل قطعة من الكلام الوارد فردا واحدا، نہیں کہ کلام کا ہر ٹکڑا، ہر قطعہ فرد واحد شمار کرے، یہ نہیں ہے، مطلب یہ کلی اور جزئی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ کل اور جز کی صورتحال ہے۔ حتی یکون بقاء الطبیعات تبادل افرادہ، یہاں تک کہ طبیعت کلی کا باقی ہونا اس کے افراد کے تبادل کے ذریعے سے باقی رہے، یہ صورتحال نہیں ہے۔ اگر کلی اور جزئی کا مسئلہ ہوتا تو یہ بات صحیح تھی، بات درست تھی کہ ایک فرد کے ضمن میں کلی وجود میں آیا وہ تو ختم ہو گیا، دوسرا فرد کا وجود میں آنا مشکوک ہے، اس لیے کلی کا استضعاف کرنا صحیح نہیں تھا۔ لیکن ہمارا جو صورتحال ہے، ہمارے محل بحث میں جو گفتگو ہے وہ تکلم اور کلام کے بارے میں ہے، تو کلام کل ہے اور اس کے جو کلام کے جملات ہے، قطعات ہے، اس کے ٹکڑے ہیں، وہ اس کے لیے جز ہے۔ غایت الامر کون المراد بالبقاء ہونا وجود المجموع فی الزمان الاول، تو انتہائی بات یہ ہے کہ کون المراد بالبقاء ہونا، یہاں پہ کلام باقی ہونے سے مراد وجود المجموع فی الزمان الاول، مجموع کا زمان اول میں موجود ہونا ہے، بوجود جزء منہ، اس کے ایک جز کے وجود کے آنے سے، جس طرح لیل اور نہار میں بھی یہی تعویل کیا تھا کہ لیل کا وجود میں آنا اس کا پہلا جز وجود میں آنے سے وجود میں آتا ہے، اسی طرح نہار دن کا وجود میں آنا پہلے جز کے وجود میں آنے سے وہ وجود میں آتا ہے، اسی طرح تکلم اور کلام کا وجود میں آنا اس کے پہلے جز کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے۔ وَوُجُودُهُ فِي الزَّمَانِ الثَّانِي بِوُجُودِ جُزءٍ آخر منه، اور دوسرے زمان میں کلام کا تکلم کا موجود ہونا اس کے ایک اور جز کے وجود میں آنے سے وہ باقی رہتا ہے۔ والحاصل، خلاصہ جواب یہ ہے کہ ان المفروض کون کل قطعۃ جزء من الکل، تو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ کلام کا ہر قطعہ، ہر ٹکڑا کل کا ایک جز ہے، لا جزئی من الکلی، کلی کا ایک جزئی نہیں ہے۔ ھذا یعنی خذ ھذا، اس مطلب کو اخذ کرو، مع ما عرفت فی الامر السابق، ساتھ اس کے کہ آپ نے یہ جان لیا امر سابق میں، من جریان الاستصحاب فیما کان من القسم الثالث، کہ کلی قسم ثالث میں بھی صاحب کتاب نے تفصیل دیا ہے کہ استصحاب جاری ہو سکتا ہے، فیما اس مورد میں کان من القسم الثالث جو کلی قسم ثالث میں سے ہو، فیما اذا لم یعد الفرد اللاحق علی تقدیر وجودہ موجودا آخر مغایرا للموجود الاول، کہ جہاں پہ بعد میں وجود میں آنے والا فرد علی تقدیر وجود ہی اس کے وجود میں آنے کے فرض پر موجود آخر شمار نہ ہوتا ہو، مغایر للموجود الاول، جو پہلے موجود کے مغایر ہو، پہلے موجود کے مغایر اور مستقل وجود شمار نہ کرتا ہو، اور ان میں موجود لاحق موجود سابق کے لیے استمرار شمار ہوتا ہو،
تو وہاں پہ صاحب کتاب نے کہا کلی قسم ثالث میں استضعاف جاری کر سکتے ہیں. کما فی السواد الضعیف الباقی بعد ارتفاع القوی، جس طرح شدید کالا جگہ کسی جگہ پر موجود ہے تو وہ سواد ضعیف میں تبدیل ہو جائے، یعنی کم رنگ کالا بن جائے. الباقی بعد ارتفاع القوی، سواد قوی کے ارتفاع کے بعد. دوسرا فرق سواد ضعیف آیا ہے، تو سواد ضعیف کمزور رنگ، کالا کمزور، اسی سواد قوی کے لیے استمرار شمار کرتے ہیں. وما نحن فیہ من هذا القبیل، اور ہمارے محل بحث میں جو تکلم والی بات ہے وہ اسی قسم میں سے ہے. ففہم، پھر آپ یہ بات سمجھ لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.